بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری ایک بابا جی سے جڑی ہوئی ہے۔ ان بابا جی کا نام کریم بخش تھا۔ یہ بابا جی کا ایک فیملی میں ٹھکانہ تھا۔ ان بابا جی کا جو بھائی تھا، اس کا یہ گھر تھا۔ بھائی ان کے فوت ہو گئے تھے، لیکن جائیداد کی وجہ سے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اور جو بابا جی کے بھائی کا بیٹا تھا سلطان، یہ محنت مزدوری کر کے گھر کا سرکل چلاتا تھا۔ اور بابا جی گھر میں جیسے بڑے بوڑھے چوکیدارا کرتے ہیں، بس یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن بابا جی کے بھتیجے کی جو بیوی تھی، ان کا رویہ ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ لیکن بابا جی کی مجبوری یہ تھی کہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، تو بابا جی بھی دکھ سکھ سہتے ہوئے یہاں رہتے رہے ان کے پاس۔ لیکن بابا جی میں ایک بڑی خوبی تھی کہ بابا جی کے گھر کے سامنے ایک ٹیوب ویل تھا، وہاں ایک درخت ہوتا تھا۔ بابا جی زیادہ تر وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو بابا جی کی خوبی یہ تھی کہ اس درخت کے پاس بابا جی اکثر اوقات تھوڑی سی چینی وغیرہ وہاں چیونٹیوں کے لیے ڈال دیتے تھے۔ تو ایک دن دوستو ایسا ہوا کہ بابا جی کے بھتیجے کی جو بیوی تھی، اس نے اپنا رویہ اور سخت کیا ان کے ساتھ۔ تو ٹیوب ویل کا جو کمرہ تھا، وہاں بابا جی کو مجبوراً رہنا پڑ گیا اپنے بھتیجے کی بیوی کے رویے کی وجہ سے۔ یہ بہت تنگ کرتی تھی، بہت پریشان کرتی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ یہ 80-85 سال کے بابا جی میرے باپ کی طرح ہیں۔ اس نے اپنے میاں کو اتنا مجبور کر دیا کہ ان کا بوری بسترا سارا چوک کے وہاں ٹیوب ویل والے کمرے میں لگا دیا۔ لیکن اپنے میاں کے سامنے تو وہ ایسا ظاہر کرتی تھی جیسے وہ ان کو وقت پہ روٹی بھی دے رہی ہے، پانی بھی دے رہی ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور تھی۔ تو دوستو، بابا جی بہت بیمار رہنا شروع ہو گئے اور بیچارے اکیلے پڑے رہتے تھے اس روم میں۔ تو ایک دن بابا جی کے ساتھ ایسا ہوا کہ دوستو، وہ جو بابا جی اس درخت کے نیچے کیڑیوں کے لیے چینی وغیرہ پھینکتے تھے، وہ اس درخت پہ جنات کا بسیرا تھا۔ اور وہ جو چینی بابا جی پھینکتے تھے، وہ ایک جنات کا بچہ اس چینی کو کھاتا تھا۔ تو جب ایک دن وہاں بڑے زور کا جھکڑ چلا تو وہ درخت گر جاتا ہے۔ تو جب وہ درخت گر جاتا ہے تو بابا جی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جسم میں درد، بخار، مطلب اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ بابا جی اب بیچارہ اپنے بھتیجے کی بیوی کے پاس چلنے سے بھی قاصر ہے۔ بلائے تو کسے بلائے، کیسے بلائے، رات کا ٹائم ہے۔ تو بابا جی کو سرسوں کے تیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بابا جی بیچارے تھوڑے سے دروازے کی طرف آتے ہیں کہ جا کے بہو سے تھوڑا سا تیل لے آؤں اور پھر اپنے جسم پہ مل لوں۔ تو دوستو، جیسے ہی بابا جی دروازے کی طرف آتے ہیں تو بابا جی گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد ایک دم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں فوراً ایک بچہ بابا جی کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کمرے میں لے آتا ہے۔
بابا جی فوراً بچے کو بولتے ہیں وہ پتر تو کون ہے؟ تو بچہ بولتا ہے کہ میں یہیں رہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا پتر میں نے تو پہلے کدے بھی نہیں تکیا تینوں ادھر، کیسا پتر ہے تو بچہ بولتا ہے نہیں ہم انسان نہیں، ہم جن ہیں۔ تو بابا جی ایک لمحے یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ تو دوستو بابا جی کہنے لگے تو جن ہے؟ تو اچھا پتر میرا ایک کام تے کر۔ اب بابا جی کو تھوڑی سی مستی سوچتی ہے، بابا جی کہتے ہیں تو مینوں پھر تیل لا کے دے سرسوں دا۔ تو وہ بچہ ایک دم بولتا ہے بابا جی کو اچھا چل پھر تو آنکھیں بند کر۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں بابا جی، تو سیکنڈوں سے پہلے وہ بابا جی کے ہاتھ میں تیل کی بوتل پکڑا دیتا ہے۔ بابا جی جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں اور ہاتھ میں اپنے تیل دیکھتے ہیں تو بڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بابا جی بچے کو بولتے ہیں پتر آ ادھر بیٹھ، تو اے دس تو اتنا پیار کیوں کر رہا ہے میرے نال؟ تو بچہ فوراً بولتا ہے وہ جو تو درخت کے نیچے چینی ڈالتا تھا نا، وہ جو آندھی میں اب گر گیا درخت، ہم سارے اس درخت پہ رہتے تھے، تیری چینی تو میں کھا جاتا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بابا جی نے کہا اچھا وہ تو میں کیڑیاں نو پاندا سی چینی، کہا لیکن چینی تو میں کھاتا تھا۔ بابا جی نے بچے کو پیار سے پوچھا تجھے چینی بہت اچھی لگتی ہے؟ تو بچہ بولتا ہے ہاں۔ پھر بچہ بابا جی کو بولتا ہے کہ بس تو اپنی اور میری دوستی کسی کو بتانا نہیں، اگر تو نے کسی کو بتایا تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ بابا جی نے کہا نہیں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو دوستو اس طرح بابا جی کی اس بچے جن سے دوستی ہو گئی اور وہ بچہ رات کے ٹائم اس بابے کے پاس آتا تھا، اور اس کے لیے دوستو آپ یقین کرو وہ بچہ بہت کچھ لانا شروع ہو گیا، کھانے کی چیزیں، اور بابا جی نے بھی کسی کو یہ راز نہیں دیا۔ ایک دن بابا جی کا بھتیجا کہیں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، تو بابا جی کی بھتیجے کی بیوی بابے کی طرف آتی ہے، تو بیوی دیکھتی ہے کہ دروازہ بند ہے، اندر بابا تو کسی سے بات کر رہا ہے۔ اب بھتیجے کی بیوی نے جیسے ہی دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے بابے کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس نے نہیں بھیجا تھا، اور بچہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ بابے سے پوچھتی ہے کمرے میں کون تھا ابھی؟ مجھے تو باہر آواز آ رہی تھی۔ بابے نے کہا کوئی نہیں تھا کمرے میں، کہ یہ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ تو ہماری بدنامی کرائے گا، گناہ کے اندر کھانا کس نے دیا ہے تجھے؟ اور بابے نے کہا بس وہ اب میرا ایک جاننے والا ہے وہ دے جاتا ہے مجھے۔ تو بابے کی بھتیجے کی بیوی یہ سب کچھ سن کر آ تو جاتی ہے، اور اگلے دن پھر اپنے میاں کو ساری کہانی بتاتی ہے کہ نہیں کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بیٹا آتا ہے اور اپنے چاچے سے پوچھتا ہے، تو چاچا اسے یہ راز دے دیتا ہے کہ ایسا ایسا ہے میرے پاس جنات کا بچہ آتا ہے۔ بس جیسے ہی بابے جی نے اپنے بھتیجے کو یہ راز دیا تو دوستو اس دن سے بابے کے پاس وہ جنات کا بچہ آنا بھی ختم ہو گیا۔ یوں یہ راز کھلا۔ تو دوستو کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور آپ کے پاس سٹوری ہارر ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔